میرے رب ہجوم غم میں تجھے جب کبھی پکارا۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ محمد آزاد علی کشن گنج بہار سے سوال کرتے ہیں، خطبہ نکاح ایجاب و قبول سے پہلے ہونا چاہیے یا بعد میں ہونا چاہیے؟ اگر کسی آدمی نے ایجاب و قبول پہلے کرا لیا اور پھر خطبہ نکاح پڑھا تو کیا وہ نکاح درست ہوگا؟ اس طرح کے معاملات میں بجائے اس کے کہ پہلے تو ہم جو شرعی طریقہ ہے معصور چلا رہا ہے، رسول اکرم، صحابہ کرام، امامان دین، تابعین، تبع تابعین، محدثین اور فقہا کی جانب سے، اول ہم اس کی خلاف ورزی کریں، پھر مسئلہ پوچھیں کہ کیا یہ جائز ہے؟ جب یہ بات ہو رہی تھی اس وقت کسی آدمی نے کیوں نہیں کہا کہ آپ جو معروف طریقہ ہے اس کے خلاف ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ ایجاب و قبول پہلے کرا رہے ہیں آپ، پھر نکاح پڑھا رہے ہیں۔ خطبہ نکاح پہلے پڑھیں، پھر اس کے بعد ایجاب و قبول کرائیں۔ جائز ہے کہ نہیں ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن جو طریقہ رائج ہے رسول اکرم، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کے زمانے میں جس پر عمل ہوتا رہا ہے اسی کو فالو کرنا یہی ہمارے حق میں بہتر ہے۔ اور یہ سوال کہ کیا یہ جائز ہے کہ کیا جائز نہیں ہے، مسئلہ جائز ناجائز کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ رسول اکرم نے کیا کیا ہے، صحابہ کرام نے کیا کیا ہے، امامان دین نے کیا کیا ہے۔ آپ کیوں ان تمام سے ہٹ کر نیا راستہ نکال رہے ہیں؟ جائز اور ناجائز کا مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر اس پر غور کیا جائے تو علماء کا ایک گروپ کہے گا کہ بالکل جائز ہے۔ نکاح میں ایجاب و قبول کو بحیثیت رکن کے شامل کیا گیا ہے۔ خطبہ نکاح سے پہلے ہوگا کہ بعد میں ہوگا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ایجاب و قبول ہو اور خطبہ بھی ہو، دونوں چیزیں خطبے میں رکھی گئی ہے۔ کوئی آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن کوئی دوسرا آدمی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ سنت کے خلاف کرے گا تو وہ باطل ہوگا، یہ بھی ایک رجحان ہے۔ تو ہم ایسا کام کریں کیوں کہ پہلے سنت کے خلاف کریں؟ جو معمول بہا طریقہ ہے، رائج ہے، اور اس پر کسی عالم کو کوئی اعتراض نہیں ہے، تو ہم اس کے خلاف کر کے سماج میں خواہ مخواہ کا تنازع کھڑا کرتے کیوں ہیں؟ کیوں کرتے؟ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ پہلے مخالفت کرنا، پھر اس کے بارے میں سوال کرنا کسی عالم سے کیا یہ جائز ہے، یہ اچھی سوچ نہیں ہے۔ سوچ کو بدلنا چاہیے۔ ہر معاملے میں پہلے سنت رسول دیکھیں، سنت صحابہ دیکھیں، جس طرح سے ان زمانوں میں ہوا ہے، ان لوگوں نے کیا ہے، ویسا ہی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔